اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ گزشتہ سیشن سے جو سلسلہ شروع کیا ہے کہ بعض خطبات کی اختصار کے ساتھ شرح پیش کی جائے۔ خطبہ نمبر 165 کا انتخاب کیا تھا اور خطبہ نمبر 165 کے چند جملات سید رضی نے خطبہ نمبر 21 میں بھی درج کیے ہیں، یعنی حقیقت میں خطبہ 165 کا ایک چھوٹا سا حصہ خطبہ 21 میں بیان ہوا ہے، اور ہم نے گزشتہ سیشن میں خطبہ 21 کے ان جملات کی تشریح کی تھی۔ آج پلٹ کے آتے ہیں ابتدا سے خطبہ 165 کو دیکھتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کے اس خطبے کی ابتدا میں امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی انزل کتابا ہادیا بین فیہ الخیر والشر۔ جناب امیر علیہ السلام کی خلافت کے آغاز کا یہ جملہ ہے، اور ابتدائے خلافت میں امام نے جیسے عرض کیا تھا، بعض افراد یہ کہتے ہیں، بعض شارحین یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب امیر علیہ السلام کا پہلے نماز جمعہ کا خطبہ تھا، یا عمومی طور پر امام نے خطاب فرمایا۔ لیکن دلچسپ یہ ہے کہ اب نہج البلاغہ کے بہت سارے خطبات میں یہ دیکھیں گے کہ یا اللہ کے نام سے یا اللہ کی کتاب کے بیان سے جناب امام نے خطبے کو شروع کیا۔ اس لیے اس خطبہ 165 میں اگر ہم یہ کہیں کہ امام نے سب سے پہلے اللہ کی کتاب کی عظمت کو بیان کیا، اور جب بھی جناب امیر علیہ السلام قرآن مجید کے متعلق بات کرتے ہیں ایک انداز نیا ہوتا ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ انداز اور یہ اہمیت اور یہ خوبصورتی بس انہی الفاظ میں ہے، اور جب انسان دوسرے خطبے میں جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ کئی دفعہ بلکہ یہ ایک عیسائی کا قول ہے، لبنان کے ایک عیسائی کو کہا گیا کہ آپ جناب امیر علیہ السلام کے کلمات میں سے 100 کلمے منتخب کیجئے، ہم ان کو شائع کرانا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے کلمات 100 چھپے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے مشکل بن گئی تھی کہ میں چھوڑوں کسے، یعنی یہ کمال کلام یہ ہوتا ہے کہ ہر جملہ اس معیار کا تھا کہ اس کو بیان کیا جانا چاہیے۔ تو عیسائی ہو کے کہتا ہے کہ میں پریشان اس بات پہ تھا کہ میں سے چھوڑوں کہ اس جملے کو۔ تو یہاں جب قرآن مجید کے بارے میں بھی انسان آتا ہے اور کلمات کو دیکھتا ہے تو محسوس ہی ہوتا ہے، اور کئی دفعہ قرآن مجید کے بیان میں، کیونکہ ایک کافی اس پہ کام ہوا ہے، جب قرآن مجید کے بیان میں آتے ہیں تو دقت ہوتی ہے کہ کون سا جملہ اہمیت رکھتا ہے۔ ابھی خطبہ 165 کے جملے کو دیکھیے۔ جناب امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ انزل کتابا ہادیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کرنے والی کتاب نازل فرمائی۔ اور میں اکثر جو بیان کرتا رہتا ہوں کہ نہج البلاغہ حقیقت میں قرآن مجید کی تفسیر کا دوسرا نام ہے، تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کتاب کی پہلی تعریف جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب ہدایت ہے۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ انزل کتابا ہادیا، اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے ہدایت کرنے والی کتاب۔ لفظ بدل کے گویا آسان کر کے، یا جناب امیر علیہ السلام نے اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما کے اس کو یوں بیان کیا۔ اب یہ کتاب پہ ہدایت ہے، اور امام فرماتے ہیں بین فیہ الخیر والشر، اس کتاب میں جناب امیر فرماتے ہیں کہ پروردگار نے
بینا، بینا حقیقت میں ایک ہوتا ہے بیان اور ایک ہوتا ہے ذرا تفصیل سے بیان. بینا فیہ الخیر والشر، کہ جناب پروردگار نے اس کتاب میں خیر اور شر کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. بینا فیہ الخیر والشر. اب قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہ پہلے مد نظر رہے کہ اس کتاب خدا میں ہمارے لیے اچھائیوں کا بھی ذکر ہے اور جو ہمارے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں، شر ہیں، ان کا بھی بیان ہے. اور جن اچھائیوں کا ذکر ہے ان کو کرنے کا، اور جن برائیوں کا اور جن شر والی باتوں کا ذکر ہے ان سے رکنے کا کہا. پھر امام فرماتے ہیں کہ فَخُذُوا نَحْجَ الْخَيْرِ تَهْتَدُوا. امام تاکید فرماتے ہیں کہ اللہ نے دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے، خیر کو بھی بیان کیا ہے اور شر کو بھی بیان کیا ہے. میں علی بھی آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ فَخُذُوا نَحْجَ الْخَيْرِ، اللہ نے جو اچھائیاں بیان کی ہیں تو آپ ان اچھائیوں اور بھلائیوں کے راستے کو لے لو. تَحْتَدُوا، تو آپ ہدایت پا سکو گے. یہاں لفظ نہج استعمال کیا جناب امیر علیہ السلام نے، نہج الخیر تہتدوا. نہج جس کو آپ اگر دیکھیں تو نہج البلاغہ، نہج البلاغہ، نہج ہر راستے کو نہیں کہتے بلکہ وہ راستہ جو روشن راستہ، واضح راستہ، اس کو نہج کہتے ہیں. تو جناب امام نے فرمایا کہ نہج الخیر، یہ اچھائیوں کا بہت ہی واضح راستہ ہے، روشن راستہ ہے قرآن مجید. اور اگر آپ اس راستے پہ جائیں گے تو تہتدوا، آپ یقیناً ہدایت پا جائیں گے. تو یہ پہلے امام نے اس طرح متوجہ کیا کہ اس کی اچھائیوں کو لو. وَاصْدِفُوا عَنْ صَمْتِ الشَّرِّ تَقْصِدُوا، اور جو برائیاں قرآن مجید نے واضح کی ہیں ان سے رخ موڑ لو. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ ان سے رخ موڑو گے تو آپ تقصدوا، تو سیدھی راہ پر چل سکو گے. اب یہاں دو چیزوں کی طرف آپ متوجہ رہیے. ایک یہ ہے کہ امام نے یہاں پہلے ان چیزوں کے لینے کا کہا ہے جن چیزوں کو اچھائی کے لفظ سے تعبیر کیا، اور کچھ چیزوں سے رکنے کا کہا ہے. تو قرآن مجید میں دونوں قسم کی چیزوں کا ذکر ہے، خیر کا بھی اور شر کا بھی. اس دور میں مشکل یہی ہے کہ ہم توجہ رکھیں کہ کہیں ہم خیر کو شر اور شر کو خیر نہ سمجھ بیٹھیں. اور اگر آپ خطبہ 174 کی تفصیل میں جائیں گے جہاں جناب امیر علیہ السلام بدعت کا اور تفسیر بالرائے کا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہاں بدعت یعنی دین میں کوئی نئی چیز داخل کر لینا، یا وہ چیز جو دین میں داخل تھی اس کو دین سے نکال لینا کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے. مثلا اس دور میں جو ہے وہ پردہ جو ہے اس پہ عجب قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ پردہ جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے اور پردہ پتہ نہیں روح کا ہوتا ہے. اور اسلام نے جو تفصیل سے چیزیں بیان کی ہیں ان چیزوں کا کسی نہ کسی بہانے سے انکار کر دینا، یہ ہے کہ ہم نے ایک بدعت کھڑی کی ہے، دین کا جو ضروری حصہ تھا اس کو ہم نے بدل دیا ہے. تو کیئرفل رہنا یہ ہے کہ ہم کہیں خیر کو شر اور شر کو خیر نہ سمجھ بیٹھیں. لیکن قرآن مجید میں خیر بھی واضح ہے اور شر بھی واضح ہے. اور حکم کیا ہے؟ جناب امیر فرماتے ہیں کہ خیر کی طرف بڑھو اور شر سے صبر کرو. شر سے بچنا، چونکہ نفس اور خواہشات نفسانی یہ چاہتی ہیں اس کو کرو، لیکن نہیں، آپ نے صبر کرنا ہے اور اس کو سیدھی راستے پہ چلنا ہے تاکہ آپ منزل مقصود کو پا سکو. تو یہ اس اعتبار سے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سے ہی اچھائیوں کو تلاش کریں. اب قرآن مجید کی اچھائیاں مختلف قسم کی ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ مباحات ہیں. یہاں امیر علیہ السلام فرماتے ہیں الفرائض، الفرائض، خیال رکھو، واجبات کا خیال رکھو، واجبات کا خیال رکھو. جناب امیر علیہ السلام کا یہ مخصوص طریقہ ہے کہ کسی چیز کی تاکید کرنی ہو تو اس کو دہراتے ہیں جناب امام. اور یہ حقیقت میں روش قرآن مجید ہے. اگر کسی چیز کی اہمیت کا احساس دلانا ہو تو اس کو ریپیٹ کرو. لہٰذا قرآن مجید جتنا ریپیٹ تو اگر عام آدمی کرے تو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے.
لیکن قرآن مجید نے ایک آیت کو مثنیٰ 31-32 دفعہ جو ہے وہ ریپیٹ کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور بعض دوسری آیات بھی 6-7 دفعہ جو ہیں وہ ریپیٹ کی ہیں، لیکن یہاں ریپیٹ کا تذکرہ آ گیا ہے تو ایک ریپیٹ مجھے تعجب ہوتا ہے، اور وہ عجب ریپیٹ ہے، وہ لفظ بلفظ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان الانسان کیا رب یسر ولا تعسر، اس میں جب قرآن مجید کی بات آتی ہے تو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اب فبأي آلاء ربكما تكذبان میں تو بعض چیزیں تھوڑا فاصلہ آ گیا ہے آیات کا، اور درمیان میں ایک آیت 2 آیت کہیں 3 آیت، اور پھر کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان. لیکن یہاں اس کو یسر اور تعسر کو جو ہے وہ ایک ساتھ دہرایا کہ ان مع العسر یسرا، پھر فرمایا ان مع العسر یسرا. اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی بڑی ہی اہم چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی لفظوں میں اس کو ایک ہی ساتھ دہرایا ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اور اس حوالے سے کہ اگر آپ کو اس دنیا میں پریشانیوں کا، تکلیفوں کا، مشکلوں کا سامنا ہے تو گھبرایا نہیں کیجیے، اس لیے کہ یہ مشکلوں کے بعد ہی آسانیاں ہوتی ہیں، عسر اور یسر. یا اس کو بعض مترجمین نے بہت خوب فرمایا کہ مشکلوں کے بعد ہی آسانیاں ہوتی ہیں. تو یہاں جناب امیر نے بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ انداز اپنایا ہے، ایک قرآنی انداز ہے. امام فرماتے ہیں الفرائض، الفرائض، قرآن مجید سے آپ نے سب سے پہلے فرائض کا خیال کرنا ہے. اب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے دفعہ ہم فرائض کو چھوڑ کے ہم مستحبات کی طرف بلکہ مباحات کی طرف جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں. تو جناب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرائض کا خیال کرو، فرائض کا خیال کرو. اور فرائض کے ساتھ امام نے قید لگائی ہے کہ ان ادوہا، اگر آپ ان فرائض کو ادا کرو گے اللہ، اور فرائض بھی ادا کرو گے اللہ کے لیے، تو ادکم الی الجنہ، تو اللہ آپ کو جنت تک پہنچائے گا. اب یہاں پھر فرائض بھی، اور فرائض میں ایک باریک پوائنٹ ہے جناب امیر علیہ السلام کے اس فرمان میں کہ فرائض جو ہیں ادوہا الی اللہ، نیت کیا ہونی چاہیے آپ کو؟ الی اللہ کی نیت ہونی چاہیے. اس لیے عبادت ہوتی وہی ہے جس عبادت میں قربتاً الی اللہ کی نیت ہو کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ممکن ہے وہی کام اور اس سے بہتر کام ہم ظاہری طور پر کر رہے ہوں، لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہو، تو اب یہ ریا میں آ جائے گی. اور بجائے اس کے کہ یہ عبادت ہو، ریا کو ایک چھوٹا شرک کہا گیا ہے. تو اس حوالے سے توجہ یہ کرنی ہے کہ جو بھی ہم کریں گے الی اللہ کریں گے. آپ عزیزان اگر توجہ کریں کہ ریا اور اخلاص میں فرق کیا ہوگا، ہم دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں یا ہم حقیقت میں کر رہے ہیں، اس کے لیے ایک بڑا آسان سا امتحان ہے. اور وہ امتحان یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اگر اس کو کوئی غلط کہہ دے، آپ یہ غلط کر رہے ہیں یا غلط نہیں کر رہے، کوئی اگر غلط کہتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آیا مجھے غصہ لگتا ہے یا نہیں؟ اب اگر مجھے غصہ لگتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے. حقیقت میں مجھے دیکھنا چاہیے کہ جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ کیا کہتا ہے. اب وہ اگر اس پہ اس کی مرضی کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق میں کر رہا ہوں تو پھر یہ حقیقت میں ایک خالصانہ عبادت ہوگی. البتہ اس سے مراد یہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم مثلاً بعض اوقات جو ہیں نماز غلط پڑھ رہے ہیں اور کوئی ہمیں کہے تو اس کی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے، خود اصلاح کرنی چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے. تو ادوہا الی اللہ، یہاں امام نے قید لگائی ہے کہ ان فرائض کو ادا کرو، لیکن ادا کرنے میں یاد رکھو کہ الی اللہ، آپ کے یہ فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو. اگر آپ ان فرائض کو ادا کرو گے تو اللہ آپ کو جنت پہنچائے گا. یعنی جنت کے لیے یہاں پھر کیا ہوا؟ شرط یہ ہو گئی الفرائض، الفرائض. اب اگر کوئی آدمی جو ہے وہ جنت کی تمنا کرتا ہے اور فرائض کی ادائیگی کی بغیر تمنا کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ حکم جناب امیر علیہ السلام کے بھی مخالف ہے اور قرآن مجید کے احکام بھی
خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں ایمان کا کہا وہیں وہیں قرآن مجید نے ساتھ عمل صالح کا بھی کہا۔ تو یہ ایک ایسا جناب انبیاء علیہ السلام نے قرآن مجید کی ایک قسم کی تفصیل بیان کی کہ قرآن مجید میں خیر و شر کا تذکرہ ہے، خیر کو انجام دینا ہے، شر سے بچنا ہے، اور خیر جس کو انجام دینا ہے اس میں سر فہرست فرائض ہیں، اور فرائض میں یہ مد نظر رہنا ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہوں اور یہی چیز ہمیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ اگلے مرحلے میں ہم فرماتے ہیں ان اللہ حرم حراما غیر مجہول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام کیا ہے جو مجہول نہیں ہے، یعنی انجانی نہیں ہے، غیر مجہول، وَأَحَلَّ حَلَالًا غَيْرَ مَدْخُولٍ، اور اللہ نے کچھ چیزوں کو حلال کرایا ہے جن میں کوئی عیب و نقص نہیں پایا جاتا۔ یہ تھوڑا سا ایک دقیق سا پوائنٹ ہے، زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ نہیں جانتا تھا اور اللہ نے ان کو حرام قرار دے دیا، نہیں، اللہ نے جس کو حرام قرار دیا ہے اللہ اس کو جانتا تھا کہ اس میں انسان کے لیے کچھ نقصانات ہیں، ان نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو نقصان سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ غیر مجہول، وہ چیز اللہ سے مجہول نہیں تھی۔ اب اس میں جو پوائنٹ قابل فہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات احکام الہیہ کا یعنی حلال اور حرام کا فلسفہ بیان ہوتا ہے اور بعض اوقات فلسفہ بیان نہیں ہوتا۔ اگر فلسفہ بیان ہوتا ہے تو فبہا، اگر نہیں ہوتا تو جب ہمیں یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو جانتا ہے اور عالم ہے اور وہ انسان سے پیار بھی کرتا ہے تو پھر کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں حلال ہے اور یہ کیوں حرام ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ کیوں کا سوال ہوتا ہے، سوال ہونا چاہیے کیوں جو ہے اس کی دقت آپ تلاش کریں کہ یہ کیوں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر کیوں کا جواب ضروری نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہو۔ دنیا کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی کیوں کا جواب ہمیں نہیں معلوم لیکن پھر بھی ہم ان کو انجام دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جو چیزیں بھی حرام قرار دی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو نہیں جانتا تھا کہ میں حرام قرار دے رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ بعض شارحین نے یہ پہلو پیش کیا ہے کہ اللہ نے جن چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ انسان کی جانی پہچانی ہیں، انسان کو قرآن مجید کے ذریعے واضح کیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں۔ اور جن چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے امام فرماتے ہیں کہ وہ حلال قرار دی جانے والی چیزیں بھی غیر مدخول، ان میں کوئی عیب و نقص نہیں پایا جاتا۔ غیر مدخول یعنی ان میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیبدار اور بے عیب چیزوں کو دیکھا، عیبدار کو حرام قرار دے دیا، اور جو بے عیب ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ تو یہ گویا فلسفہ کلی طور پر تو امام نے پیش نہیں کیا لیکن یہ بتلایا ہے کہ اللہ نے فلسفے کو مد نظر رکھا، ان کے ریزن کو جو ہے وہ مد نظر کر رکھا ہے۔ پھر امام اب اس لیے ہم نے اس خطبے سے شروع کیا تھا، یہ جس سبب سے ہم نے خطبہ 164 انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ حقوق انسانی یا عظمت انسان کی بات چل رہی تھی اور ہم نے گزشتہ 4-5 سیشن جو ہیں وہ اس پہ کیے تھے کہ اسلام میں انسانیت کا کیا مقام ہے۔ تو ایک خوبصورت جملہ اور وہ اس خطبہ نمبر 164 کا، اس جملے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے خطبہ 164 شروع کیا اور وہ جملہ یہ ہے، ذرا دقت فرمائیے۔ امام فرماتے ہیں وَفَضَّلَ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرَمِ كُلِّهَا۔ دیکھو اللہ کے نزدیک بہت ساری چیزیں قابل احترام ہیں، بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ نے ان کو اہمیت اور مقام دیا ہے۔ مثلا کعبہ کی بیت اللہ کی حرمت ہے، اللہ کے واجبات کی حرمت ہے، روزے کی حرمت ہے، نماز کی حرمت ہے، ان واجبات کی حرمت ہے، ان مقامات کی حرمت ہے۔ لیکن یہاں جو چیز مہم ہے امام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضلہ فضیلت بخشی ہے، اہمیت دی ہے سب حرمتوں پہ ایک حرمت کو، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حرمت انسانیت۔ انسان کا احترام اللہ کے نزدیک باقی سب احترام والی چیزوں سے زیادہ احترام رکھتا ہے۔
ابھی شارحین نے یہاں 3-4 روایات نقل کی ہیں جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، خود پیغمبر اکرم سے، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کعبہ کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے اللہ کا گھر، تیری بڑی عزت ہے اور تیری بڑی حرمت ہے، لیکن مومن کی حرمت تیری ذات سے بھی بڑی ہے اور تیرے سے بھی بڑی ہے۔ اب یہ چیز کیا بتلاتی ہے یہاں؟ حرمت المسلم افضل، یہ فضل، اللہ نے افضلیت بخشی ہے حرمت مسلمان کو۔ اب یہاں سے ہم اگر دیکھیں تو مسلمان کی کیا حرمت ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ فقط مسلمان کی کیوں؟ اس میں یہ ہے کہ جو تقسیم ہے، ایک یہ ہے کہ جس نے انسان کو فضیلت دی ہے، کم از کم اگر انسان اس کو مانے تو وہ خود اور فضیلت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس خطبے میں آگے عرض کریں گے۔ اور جناب امام کا جو ہے وہ فرمان ہے کہ امام نے تو زمین کا بھی اور حیوانوں کی بھی حرمت کا اور ان کے خیال رکھنے کا حکم دیا ہے اسی خطبے میں۔ تو جب مسلم کا ہوا ہے تو مسلم یہ ہے کہ بعض عام انسان سے اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عزت اور مقام دینے والا اللہ ہے یہ اس کو قبول کرتا ہے، اور وہ بھی پھر اگر اسلام کے دائرے میں رہ کے اسلام کے احکام کو بجا لاتے ہوئے یہ چیزیں کرے گا تو اس کو عزت ملے گی۔ بہرحال یہاں مسلم کی حرمت جو ہے وہ اس کو سب حرمتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور اگلے جملے میں امام فرماتے ہیں کہ وَشَدَّ بِالْإِخْلَاصِ وَالتَّوْحِيدِ حُقُوقَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَعَاقِدِهَا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں مومن کے حقوق کا موقع و محل ہے، اس حقوق کے موقع و محل کو اخلاص اور توحید کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس پہ زیادہ روکنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ کیا ہے، مسلمان کا حق ایک طرف اور اس کو جوڑا ہے، وہ بندھا ہوا ہے، وہ پیوند ہے کس کے ساتھ؟ توحید اور اخلاص کے ساتھ۔ یعنی مسلمان کا اتنا عظیم حق ہے کہ جتنا، اب یہاں 3 قسم کی شرحیں لکھی گئی ہیں، میں آسان کو پیش کر رہا ہوں کہ مسلمان کا اتنا مقام ہے جیسے توحید کا اور اخلاص کا مقام ہے۔ یا پھر ایک شرح یہ کی گئی ہے کہ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخلاص اور توحید کو اہمیت دیتا ہے، یہ اخلاص اور توحید کامل تب ہوتی ہے یا وہ بندہ مخلص اور موحد، اس کو ذرا غور فرمائیے گا، کوئی بندہ مخلص اور موحد تب کہلائے گا جب وہ مسلمان کے حقوق کا خیال رکھے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ موحد ہیں ہم اس لیے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، نہیں، موحد کی نشانیوں میں سے امام فرماتے ہیں شدہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمان کے حق کو باندھ دیا ہے اخلاص اور توحید کے ساتھ، کہ اگر آپ واقعی طور پر موحد و مخلص بننا چاہتے ہیں تو کیا چیز مد نظر رکھنی پڑے گی؟ پڑھیے کلمہ لا الہ الا اللہ کا، لیکن دوسرے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی عزت احترام کا بھی خیال کیجیے۔ اب میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، اگر ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے تو وہ بھی صاحب لا الہ الا اللہ ہے، تو گویا لا الہ کو بھی ہم اہمیت نہیں دے رہے۔ اور اس اعتبار سے اسلام نے مسلمان کے حق کو جوڑ دیا ہے۔ مخلص و موحد بننا چاہتے ہو تو حق کے مسلم کا خیال کرو۔ تو جناب امیر علیہ السلام پھر اگلے جملے میں اس کی اور وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں مسلمان حقیقت میں ہوتا ہی وہ ہے، فالمسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہے ہی وہی کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے سالم رہیں، امن میں رہیں، مفتی صاحب ترجمہ کرتے ہیں بچے رہیں، اور الا بالحق، ہاں مگر یہ کہ حق کی بنا پر اس پر ہاتھ ڈالا جائے، الا بالحق۔ اب مسلمان وہ ہے کہ جو جس سے دوسرے مسلمان سالم ہوں، محفوظ ہوں۔ اب ایک دفعہ جو ہے وہ دیت کی بات آتی ہے، مثلا یہاں جو ہاتھ کاٹنا، چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، بعض جرم ہے ان کی سزا ہے تازیانہ مارنا، یا اس قسم کے جو جرموں کی سزا ہے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں وہ ہے تو مسلمان ہی جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، تو یہ حدیث کہاں پوری اترے گی؟ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو امام فرماتے ہیں کہ الا بالحق، کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں
کہ جہاں اس مسلمان کو سزا کے طور پر، چونکہ اس نے دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کیا تھا اس لیے اس کو سزا دی جا رہی ہے، جب اس کو سزا دی جا رہی ہے تو یہ اس زمرے میں کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ وہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ سزا اس کا حق ہے، سزا کے طور پر اس کو مثلا تازیانے مارنا اور ہے، اور ایسے ہی کسی پہ ظلم کرنا یہ حق مسلم کی ضیاع ہے اور اس کو پامال کرنا ہے۔ اور ایک چیز اور اگر آپ اس میں یاد رکھیں تو وہ ان دو لفظوں میں امام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ امام نے پہلے لفظ زبان ارشاد فرمایا اور دوسرا یہ کہ پھر ہاتھ کا۔ ہمیں اگر توجہ ہو تو اس کے اہمیت سے آگاہی ہوگی کہ زبان دو مرحلے ہیں، ایک تو یہ کہ شاید دوسرے مسلمان کے حق کا پامال ہونا زیادہ زبان کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ زبان سے ہم دوسرے کو زخم لگانا، دوسرے کی توہین کرنا، دوسرے کو حق کو پامال کرنا، وہ اس کو حق کی پامال ہی نہیں کہتے۔ لہذا یہ ذہن میں رکھے کہ امام نے پہلے فرمایا ہے مسلمان اس کے زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ ہے۔ تو دو چیزیں میں جو سمجھا ہوں یہ ہے کہ زیادہ انسان کے حقوق کی پامالی زبان سے ہوتی ہے، اور کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے کہ بعض علماء اخلاق نے خود اس زبان کے کوئی 70 کے قریب گناہ شمار کیے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جو خطرناک اور سخت ترین گناہ کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں وہ ہے غیبت۔ کیا تم میں سے کوئی راضی ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اب یہ بڑی عجیب سی مثال ہے۔ اب وہ کیا ہے، کون سا گناہ ہے جس کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے؟ وہ ہے غیبت۔ اب یہ غیبت کا ہتھیار کیا ہے؟ یہ زبان ہے، اور ہم اکثر اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے خود غیبت سے بچیں۔ اس لیے جناب امیر علیہ السلام زبان کے متعلق جب کہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کم بولو گے تو آپ گناہ کم کرو گے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ لہذا زبان جو ہے وہ اس کو اس اعتبار سے زبان پہلے ہے اور پھر ہاتھ بعد میں ہے، یعنی دو چیزیں، ایک تو زیادہ گناہ زبان سے ہوتے ہیں لہذا جناب امیر علیہ السلام نے اس طرف متوجہ کی، اور دوسرا یہ ہے کہ شاید سخت گناہ ہوتے ہیں زبان سے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ کسی کو تھپڑ مار دیا تو بہت سخت ہوا، کسی کو ہاتھ کے ذریعے سے زخمی کر دیا تو سخت ہوا۔ جناب امیر علیہ السلام نے پہلے زبان کا گناہ اور زبان کے ذریعے سے حقوق کی پامالی کو بیان کر کے اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ زبان کا زخم جو ہے وہ شاید ہاتھ کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ نظر نہیں آتا، اور ایک چیز اور بھی ہوتی ہے اس میں کہ ہم اکثر زبان سے کسی کی عزت پامال کر دیتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اب ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی پہ ہاتھ اٹھا دیا تو بعد میں پھر معذرت کا چونکہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی، لیکن زبان کے ساتھ ہم کتنوں کو جو ہے وہ ذلیل کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو چونکہ گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس حوالے سے ہم کبھی معافی کا کبھی معذرت کا تصور ہی نہیں کرتے۔ لہذا دو تین اعتبار سے اس زبان کی گناہ کی اہمیت اور زبان کے گناہ کا زیادہ ہونا، ان چیزوں کو مد نظر رکھیے، اور کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ امیر علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے عزیزاً، اکثر یہ ہے کہ ہم پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کرنے کے لیے پڑھیں، اور کرنے کے لیے اگر آدمی پڑھتا ہے تو بعض اوقات ایک جملہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، اور ہم اگر اسی کو پریکٹیکل کریں، کیونکہ ہمارا زیادہ واسطہ جو ہے وہ گھروں میں پڑتا ہے، اور زیادہ پھر زبان جو ہے وہ گھروں میں ہی استعمال ہوتی ہے۔ کہیں خدا نہ کرے ایسا ہو کہ گھر والے میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے جو ہیں وہ اس کی زبان کے زخموں سے چور چور نہ ہو، اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جی ہم نے تو فقط کہا ہے، ہم نے تو فقط بات کی ہے، ہم نے تو فقط یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہنا جو ہے اس میں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کہا ہے، اگر اس نے کہا ہے تو ہمیں نہیں کہنا،
اس لیے جو ہے وہ خاموشی بہت سارے مقامات پر بہت سارے گناہوں کو اور بہت سارے فسادات کو روک دیتی ہے۔ تو کسی بزرگ کو کوئی شخص جو ہے وہ گالیاں دے رہا تھا، وہ بیٹھا آرام سے جو ہے اس میں جس کام میں مشغول تھے، انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو ماں باپ کی گالیاں دے رہے، آپ بہرے ہو، کانوں سے سنتے نہیں ہو کہ وہ؟ انہوں نے کہا وہ اپنا کام کر رہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ گالیاں دے رہے، اس کا اپنا کام ہے، اور میں بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ائمہ معصومین علیہ السلام کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں تو ہم اس کو دعا دے رہے ہیں۔ میں نے کبھی نقل کیا تھا، ایک ڈاکٹر صاحب کا جملہ مجھے بہت پسند ہے، اور وہ یہ کہ کسی انسان کا غصہ جو ہے وہ ایک ایندھن کے ٹینکر کی مانند ہے۔ مثلا انسان جو ہے وہ بیٹھا ہے اور اس کا غصہ آتا ہے، اور اس کا غصہ جو ہے وہ ٹینکر کی مانند ہے، بھرا پڑا ہے غصے سے، لیکن اب زبان کے ایک لفظ جو ہے وہ کیا ہے، وہ دیا سلائی کا مقام رکھتا ہے۔ آپ وہ ٹینکر بھرا پڑا تھا، ممکن ہے کئی سال ایسا ہی بھرا رہے، لیکن آپ اگر زبان کی ایک دیا سلائی اس کو لگائیں گے، میں نے خود اپنی جگہ پہ جو ہے وہ قتل ہوتے دیکھے کہ زبان کے ایک جملے نے یعنی ایک قتل کرایا، پھر اس ایک قتل کی وجہ سے 3 قتل اور ہوئے، یعنی ایک جملے کی وجہ سے باپ نے بیٹے سے ایک جملہ کہا تھا اور ایک قتل ہوا، اس قتل کے بدلے میں پھر 3 قتل ہوئے، ایک جملے کی وجہ سے 4 قتل جو ہیں یہ ہم نے خود دیکھے ہیں۔ اور اس حوالے سے زبان بہتر یہ ہے کہ جب وہ ایندھن کا ٹینکر ہے تو اس کو پڑا رہنے دیجئے، کہیں زبان کی دیا سلائی سے جو ہے وہ اب پھر یہ آدمی وہ ٹینکر کو آگ لگا کے زبان کے ذریعے کہ میں نے تو فقط کہا تھا، تو یہ فقط کہنا جو ہے وہ اس کا اثر آپ کے سامنے۔ بہرحال بات یہاں زیادہ روک گئی کہ مسلمان وہ ہے کہ جو محفوظ رکھے دوسرے کو اپنے زبان اور ہاتھ کے زخم سے۔ اور پھر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بعض اوقات کرنا پڑتا ہے، وَلَا يَحِلُّ عَزَى الْمُسْلِمِ إِلَّا بِمَا يَجِبُ۔ یہاں کیا کہے کہ اگر مسلمان حد لگانی ہے، تعزیر ہے، تو اس پہ سزا دینی یہ اس زمرے میں نہیں آتی، اس لیے کہ اس نے کسی کا حق پامال کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ دوسرے میں امام فرماتے ہیں کہ بلا یحل ذالک، یہ جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے، الا ما یجب، لیکن اس حد تک جتنا واجب ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ مثلا کسی کو کوڑے مارنے ہیں، اب کوڑے مارنے یہ اس کا حق ہے، اس لیے کہ اس نے کسی کے حق کو پامال کیا، لیکن پھر امام فرماتے ہیں کہ جتنا واجب ہے اس واجب تک ہی اس کو سزا دی جانی چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایک بڑا مشہور جملہ ہے اور وہ ہے اینٹ کا جواب پتھر۔ اب اس نے ایک جرم کیا، ہم نے اس کو جو ہے وہ ہم اس کا خاندان مٹا دیں گے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ جو جاہلین کے ہاں ہوتی ہیں۔ اگر کہیں یہ بات آتی بھی ہے کہ آپ نے اس سے حق لینا ہے تو اس میں جتنا اس نے کیا، اور قربان جائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس وصیت پہ کہ وصیت 23 میں اور 47 میں اگر آپ جا کے دیکھیں، امام امیر علیہ السلام زخمی ہونے کے بعد جناب امام حسن مجتبیٰ کو وصیت کر رہے ہیں، بیٹا یہ میرا قاتل ہے اور یہ نہج البلاغہ کے لفظ ہے، اس قاتل نے مجھے 1 ضرب لگائی ہے اور اس سے میں اس حالت میں ہوں، بیٹا خیال رکھنا اس قاتل کو 1 ہی ضرب لگانا، اس سے زیادہ ضرب نہیں لگانا، اس لیے کہ اس نے 1 ہی ضرب لگائی ہے۔ جب یہ امیر المومنین، میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اب قاتل کے لیے بھی جو سفارش کر رہے ہیں وہ امیر المومنین ہیں۔ تو بہرحال ایک جگہ پہ نقل کرتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے کسی گناہگار کو 80 کوڑے لگانے کے لیے جناب قمر کو کہا، تو جناب قمر جو ہیں وہ جذبات میں 3 اور لگا گئے۔ اب جناب امیر علیہ السلام کے سامنے جب گنتی آئی تو امام نے فرمایا 3 جو ہے نا وہ اس نے اضافی لگائے ہیں، لہذا اس کو کہا کہ 3 جو ہیں وہ آپ قمر کو لگا دو۔ اب یہ اس کو کہتے ہیں الا ما یجب، جو واجب ہے، جس حد تک ضروری ہے بس وہی۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس کی یہ گہرائی کہ ہاں اور حقیقت کہاں ہے، اس لیے کہ لیکن جناب قمر جتنے بھی ہوں وہ غلام امیر المومنین، لیکن ایک غیر معصوم ہے، اشتباہ ہو سکتا ہے اور اس کو بطور مثال بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ 2 چیزیں الگ الگ ہونی چاہیے۔
ایک یہ ہے کہ مسلمان کا حق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان کے لیے بھی سزا ہے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ اب اگلے جو چند جملات تھے وہ ہم خطبہ 21 میں ان کی وضاحت کر چکے ہیں، فقط ترجمہ کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں بادروا امر العامۃ وخاصۃ عہدکم، اس چیز کی طرف بڑھو کہ جو سب لوگوں کے لیے ہے اور تم میں سے ہر ایک کے لیے مخصوص ہے، اور وہ ہے موت۔ اس لیے کہ جو لوگ تمہارے سامنے ہیں اور وہ گزر گئے ہیں، یعنی موت سے دو چار افراد آپ کے سامنے، بہت ساروں کو آپ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے اور موت آپ کو پیچھے سے دھکیل بھی رہی ہے، لہٰذا آگے والوں کو دیکھو جو چلے گئے ہیں، اور پیچھے جو ہے وہ موت آپ کو آگے دھکیل رہی ہے، اس لیے آپ اس کا خیال رکھو۔ اور تفصیل سے اس جملے پہ گفتگو ہوئی خطبہ 21 میں بھی، اور وہ خوبصورت جملہ، 2 لفظوں کا جملہ جس میں بہت گہرے معنی ہیں، وہ امام فرماتے ہیں کہ تخففوا تلحقوا، دنیا میں اپنا سامان جو ہے وہ ہلکا پھلکا رکھو، فإنما ينتظر بأولكم آخركم، اس لیے کہ جو آپ کہ آگے چلے گئے ہیں آپ نے بھی ان تک پہنچنا ہے، اور وہ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ مریں گے تو وہ بھی جئیں گے، ہم مریں گے تو قیامت آئے گی اور وہ بھی، ان کا انتظار ختم ہوگا، سب پھر ایک ساتھ آگے جائیں گے۔ اب اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ بہت مہم ہے، آخری پیراگراف اس کا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی الہی خیال کرو، بس اسی پہ ختم کر رہے ہیں۔ ذرا اس جملے کو دیکھیے کہ یہاں تک تھا مسلمان کا حق، اب امام فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ، اللہ سے ڈرو اللہ کے بندوں کے بارے میں اور اللہ کے شہروں کے بارے میں، زمینوں کے بارے میں۔ یہاں ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ ایک ساتھی ہیں یہاں لندن میں، ہمارے ہمنام، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اس پہ، انوائرمنٹ پہ۔ اب وہ کچھ ناج اللہ کے حوالے سے مجھ سے پوچھ رہے تھے، کچھ مجھے چیزیں ریکارڈ کرانی ہیں، تو میں نے ان کو یہ جملہ کہا، میں نے کہا دیکھو اس خطبے کو دیکھو، امیر علیہ السلام فرماتے ہیں پرہیزگاری اختیار کرو، اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ، اللہ سے ڈرو اللہ کے بندوں کی طرف، اور جس طریقے پہ اللہ کے بندے ضروری ہیں اسی طریقے پہ اللہ کی زمین کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ زمین کا خیال کیسے رکھنا ہے؟ زمین جس کے لیے اس کریم نے بنائی ہے اسی کے لیے رہنے دیجئے، دوسروں کے لیے اس کو جائے سکون رہنے دیجئے، کوئی ایسا کام نہ کیجئے جس سے اس دنیا کی فطرت میں تبدیلی آئے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایٹم ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ سارے، یہ اس زمین کے انوائرمنٹ کو برباد کر رہے ہیں۔ امام نے جہاں انسان کے حقوق کا کہا ہے وہیں زمینوں کے حقوق کا کہا ہے، اور آگے امام فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ، آپ سے پوچھا جائے گا، کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ حَتَّى عَنِ الْبِقَاءِ وَالْبَهَائِمِ، امام فرماتے ہیں آپ سے زمینوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا اور آپ سے حیوانوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ اب زمینوں اور حیوانوں کے متعلق پوچھا جائے گا، پھر امام فرماتے ہیں اطیعوا اللہ ولا تعصوہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْخَيْرَ فَخُذُوا بِهِ، جب اچھائی کو دیکھو تو اس کو لے لو۔ وَإِذَا رَأَيْتُمُ الشَّرَّ فَأَعْرِضُوا عَنْهُ، اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔ اب یہاں 2 چیزوں کے بارے میں خصوصیت سے ذکر کرنا تھا، شاید اگلے سیشن میں یہیں سے شروع کریں کہ اللہ کی زمین کا خیال کرو اور چوپایوں کا بھی خیال کرو، اینیملز کا بھی خیال کرو۔ اب یہ خیال کیسے ہے؟ یہ اگر فرصت ہو تو آپ لیٹر 25 جو ہیں وہ اس کا آخری حصہ دیکھ لیجئے گا، وہاں امام نے چوپایوں کے خیال کا حکم فرمایا ہے۔ پروردگار ہمیں امام کے احکام پر عمل کر کے قرآن کا تابعدار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔